ناظرین، پاکستان نے جدید ترین آبدوز، تیسری آبدوز جو ہے وہ پانیوں میں اتار لی ہے، اور یہ آبدوز جو ہے یہ کتنی جدید ہے اور پاکستان کے دفاع کے حوالے سے اس کی کیا بڑی بات ہے۔ اور پھر یہ کہ ادھر یہ تو پاکستان کی سائیڈ ہے، اور دوسری طرف انڈیا میں مودی نے اپنی عوام کو ایک نیا چکر دیا ہے، اور وہ نیا چکر کیا ہے، اور پھر یہ بتاؤں گا آپ کو کہ پاکستان کے پاس اس کے علاوہ جو اس نے اس 14 اگست پہ، اس یوم آزادی پہ جو اپنے ہتھیاروں کی نمائش کی ہے، ان میں جو نمایاں ہتھیار ہیں، جو حیران کن ہتھیار ہیں، وہ کون کون سے ہیں، ان کا تھوڑا سا تعارف کراؤں گا میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ مودی نے ایک چکر دیا، ایک نیا چکر دیا اپنے عوام کو۔ اچھا، اس کا نام بھی چکر ہے۔ کیا نام رکھا جی اس نے؟ سدرشن چکرا۔ اس نے کہا جی کہ یہ سدرشن چکرا جو ہے یہ اس کی پالیسی کا نام ہے، ویسے یہ اس کی وار پالیسی کا نام ہے، یا یہ آپ اسے کہیں کہ یہ ڈاکٹرین ہے۔ یہ جو سدرشن چکرا ہے، یہ ان کے جو مذہبی شری کرشن ہیں، یہ ان کا ایک بھگوان شری کرشن، ان کا یہ کوئی ہتھیار ہوا کرتا تھا، کوئی ایک افسانوی سا ہتھیار ہے کہ جو ایسے کر کے گھومتا ہے اور جاتا ہے اور دشمن کو مار کے تو واپس آ جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی یہ جو ہماری جو پالیسی ہے، یہ جو ہماری ڈاکٹرین ہے، اس کے تحت ہم کیا کریں گے جی؟ دو چیزیں اس نے بتائی ہیں، ویسے اس میں تھوڑا آپ کو مزاح بھی ملے گا۔ پہلی بات تو اس نے کہا ہے کہ ہم تیجس طیارے جو ہیں، تیجس، بڑی دیر سے آپ نام سن رہے ہوں گے، ان کا انجن انڈیا میں بنائیں گے، انڈیا میڈ انجن اس میں ہوگا۔ اب یہ جو تیجس ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، میں تو آپ کو بتاتا ہی رہتا ہوں کہ یہ پچھلے کوئی 20-22 سال سے یہ پروجیکٹ ان کا چل رہا ہے کہ اپنے جیٹ طیارے بنانے ہیں، فائٹر جیٹ اپنے بنانے ہیں، نہیں بن سکا۔ پہلا طیارہ بنایا، اس کا پروٹوٹائپ ہوا، یعنی کہ نمائشی اور جو ہوتی ہے آزمائشی پروازیں ہوئیں، تو اس میں کریک پڑ گئے، اس کو ڈاؤن کرنا پڑا۔ پھر انہوں نے اس کا نام رکھا تھا تیجس مارک 1۔ پھر انہوں نے کہا نہیں یہ جو ہے نا یہ ورژن رہے گا، کسی کو پتہ چل گیا، سب کو ایویشنز کے لوگوں کو پتہ چل گیا، انہوں نے خبر نہیں آنے دی باہر۔ پھر انہوں نے اس کا نام رکھا جی اب ہم اگلے مرحلے میں جا رہے ہیں، تیجس مارک 2، تو وہ بنایا، وہ ابھی تک باہر نہیں آیا، پیسے کھانے کے بہانے ہیں۔ یہ جو پوری جنگ گزری ہے نا ہماری مئی میں انڈیا کے ساتھ، اس میں یہ کوئی طیارہ نہیں اڑ سکا۔ یہ انہوں نے خود بھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارا تیجس فضا میں تھا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ جو بھی یہ کہتے رہے، انہوں نے اپنے رافیل طیاروں کا ذکر کیا، SU-30 کا ذکر کیا، یا کسی معراج طیارے کا ذکر کیا، اس کے علاوہ انہوں نے تیجس کا ذکر نہیں کیا۔ تو آج انہوں نے پھر ایک نئے سرے سے ایک چکر دیا ہے اپنے یوم آزادی کے موقع پہ۔ اور یوم آزادی کہاں منایا جا رہا تھا آپ کو پتہ ہے؟ لال قلعے میں، لال قلعہ دلی، جو کہ مسلمانوں کی عظمت کا نشان ہے، مسلمانوں نے یہ بنایا تھا لال قلعہ، وہاں کھڑے ہو کے اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا۔ اور پھر اس نے کہا کہ ہم انڈین آئرن ڈوم بنائیں گے۔ یہ انڈین آئرن ڈوم کیا ہوتا ہے؟ آئرن ڈوم جو ہے یہ ایک سسٹم ہے، ایک ڈیفنس سسٹم ہے، جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، فضا کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ کی فضا میں کوئی چیز داخل ہوتی ہے، کوئی طیارہ داخل ہوتا ہے، کوئی میزائل آتا ہے، کوئی ڈرون آتا ہے، تو اس کو وہ روکتا ہے۔ تو یہ تو بنایا ہوا ہے امریکہ نے آئرن ڈوم، اس کا اپنا نام دیا ہوا ہے۔ انڈین آئرن ڈوم کیا ہوا بھائی؟ اس کا نام کچھ اور دے لو نا۔ لیکن خیر اس نے کہا جی انڈین آئرن ڈوم جو ہے، یعنی کہ ہندوستانی آئرن ڈوم بنائیں گے۔ تو یہ اس نے ایک چکر دیا ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو نام بتایا نا سدرشن چکرا، یہ اصل میں وہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ یہ اس کے پیچھے جو ہے، یہ اس نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی، تو اس میں یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ اصل میں یہ 2015 میں، تو اب یہ 2035 کی تیاری کر رہے ہیں دراصل یہ سدرشن چکرا کے نام سے۔ تو یہ اصل میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ ہم ایٹمی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، یعنی کہ ہمارے جو ریلوے اسٹیشن ہوگا، ہمارے جو ایئرپورٹس ہوں گے، ان کی یہ حفاظت کرے گا اور اہم مقامات کی کرے گا۔ تو یہ اس طرف اپنی طرف سے یہ نئی گولی دے رہا ہے۔ خیر پاکستان کوئی اپنے عوام کو کچھ گولی نہیں دیتا۔ پاکستان کی افواج، پاکستان کی قیادت وہی دکھاتی، وہی کرتی ہے، وہی کہتی ہے جو ہوتا ہے، اور جو نہیں ہوتا وہ نہیں کہتے۔ آپ حیران ہوں گے کہ بہت سی خبریں ہم دے رہے ہوتے ہیں، اور پاکستان کی جو حکومت ہے وہ بہت کم چیزیں جو ہے وہ ایکسپوز کرتی ہے، اس لیے کہ
کہ یہ جو باتیں ہیں یہ باتیں بنا کے نہیں، جنگیں تو کر کے ہوتی ہیں، جنگیں تو لڑ کے ہوتی ہیں۔ خیر، اب جو انہوں نے ابھی پچھلے دنوں جو نمائش کی ہے اس میں کچھ ایسے ہمارے ہتھیار ہیں، کچھ ایسی اہم آلات ہیں، کچھ ایسی اہم چیزیں آئی ہیں سامنے کہ جن کے بارے میں لوگوں کو پہلے نہیں پتہ تھا۔ تو اب میں ان کی خصوصیات بتاتا ہوں، لوگوں نے اب بھی ان کو دیکھا ہے، ان کی خصوصیات کو نہیں جانا ابھی تک۔ تو سب سے پہلے تو وہاں پہ ایک 35 mm ٹوین بیرل کینن لوگوں نے دیکھی، ایک توپ تھی، اس کا نام تھا اوریلی کان۔ اوریلی کان جو ہے یہ توپ استعمال ہو چکی ہے، یعنی کہ یہ جو ابھی ہماری جنگ ہوئی تھی اس میں جو اسرائیل کے ڈرون آ رہے تھے انڈیا کی طرف سے، اسرائیل اور انڈیا نے مل کے یہ جنگ لڑی ہے ہمارے خلاف، تو وہاں سے جو ڈرون آ رہے تھے ہیروپ، ان کو اسی توپ نے گرایا ہے۔ ڈبل بیرل ہے، یہ اینٹی ایئر کرافٹ گن ہے بیسیکلی، اور یہ ڈرون اور ایئر کرافٹس کو نشانہ بناتی ہے۔ اور اس کی جو میں نے کہا کہ یہ پاکستان کے اندر بنی ہے، پاکستان نے خود بنائی ہے، اور اس کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کے ملٹیپل فنکشنز ہیں، جو میں نے بتایا کہ یہ ایئر کرافٹ کو بھی گراتی ہے اور ڈرونز کو بھی گراتی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ کیا دکھایا گیا جی کہ فرسٹ 3D ایکٹیو فیس ایرے راڈار، یہ جو مچان راڈار ہے یہ بھی پاکستان نے خود بنایا ہے۔ یہ 3D راڈار ہے، یعنی کہ یہ 3D پکچر ڈیولپ کرتا ہے۔ 100 کلومیٹر اس کی رینج ہے، 100 کلومیٹر کے ایریا میں یہ 3D پکچر دیتا ہے، تین سمتوں کی، تین ڈائریکشنز کی یہ بناتا ہے کہ کوئی چیز اس کی طرف آ رہی ہے، اور جو اس پورے علاقے میں اگر کوئی ایسی کوئی چیز جو کہ پاکستان کی اپنی نہیں ہے، کوئی باہر سے آ رہی ہے، تو اس کے بارے میں یہ راڈار بتاتا ہے۔ یہ بڑا کامیاب راڈار ہے اور پاکستان نے خود بنایا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس میں تیسری چیز تھی وہ تھی ایک سفارہ گن ہے۔ سفارہ گن جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی اس کی ڈیٹیل بتا چکا ہوں کہ یہ ڈرون کو نشانہ بناتی ہے، اور یہ بھی پاکستان نے خود بنائی ہے۔ یہ جو گن ہے اس میں اس کی رینج 1500 میٹر ہے، اور اس کا ویٹ جو ہے وہ 6.5 کلو گرام ہے، بہت ہلکی سی ہے۔ یہ آپ کندھے پہ بھی اٹھا سکتے ہیں، سٹینڈ پہ بھی لگا سکتے ہیں، اور یہ جو ڈرون ہیں ان کو پرندوں کی طرح نشانہ بنا سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہوتی ہیں یہ گنز اور یہ جو توپیں ہیں ڈرون گرانے کے لیے، کہ ڈرون جو ہیں اگر آپ اپنے ڈیفنس سسٹم سے گرانا شروع کریں تو آپ کے ڈیفنس سسٹم جو کہ بہت مہنگے ہوتے ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں، اور بہت سے ڈرون بھیجے ہی اس مقصد کے لیے جاتے ہیں، جس طرح سے اسرائیل کے جو ڈرون آئے تھے ہماری طرف اس وقت۔ اچھا، اس کے علاوہ جی ہمارے پاس اور کیا ہے جی، فتح 4 میں نے آپ کی اس کی ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے۔ المرتجز یہ وہ ڈرون ہے، یہ حضرت حسین کے گھوڑے کے نام پہ ہے، حضرت حسین کے گھوڑے کا نام تھا المرتجز، اس کے نام پہ یہ رکھا گیا ہے۔ یہ سوسائڈر ڈرون بھی ہے، یہ ریکی بھی کرتا ہے، یہ فضا میں بڑی دیر تک رہ کے اونچی پرواز کر کے پہلے تو آپ کو ساری دشمن کے علاقے کی ریکی کر کے بتا سکتا ہے، وہاں سے اگر آپ نے اس میں سے لگے ہوئے میزائل کو فائر کرنا ہے تو فائر کر سکتا ہے، نظر نہیں آتا، راڈار میں نہیں آتا، اور یہ پھر اینڈ پہ جا کے یہ سوسائڈ اٹیک بھی کر سکتا ہے، یعنی کہ خود جا کے ٹکر مار سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی اہم اس میں ڈیولپمنٹ تھی۔ اس کے علاوہ جو سب سے اس سے بھی بڑا جو ہتھیار ہمارے پاس تھا وہ ہے سرفروش کے نام سے، اس کا نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ سوسائڈر ہے، اور یہ 1000 کلومیٹر اس کی جو رینج ہے، اور 120 منٹ یہ فضا میں رہ سکتا ہے، یعنی کہ 2 گھنٹے تک یہ فضا میں ایک جگہ پہ رک کے یہ آپ کو پورے علاقے کی ریکی کر کے اس کی انفارمیشن جو ہے وہ دے سکتا ہے، اور وہاں کھڑے ہو کے یہ میزائل بھی فائر کر سکتا ہے، اور یہ سوسائڈ بھی کرتا ہے، یعنی کہ خود جا کے تباہ کر دیتا ہے۔ اور کتنا بڑا اس میں مواد جاتا ہے، 20 سے 25 کلو گرام یہ ایکسپلوسیو یعنی کہ دھماکہ خیز مواد کوئی بام یا میزائل لے کے جا سکتا ہے۔ اور پھر اینڈ پہ تو نہیں، اس کے بعد ایک اور چیز جو سب سے بڑی میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس سے پہلے بیکر اکنچی، یہ وہ ڈرون ہے جو بیسیکلی ترکی اور پاکستان نے مل کر بنایا ہے، اور یہ ڈیول رول اس کو کہتے ہیں، 2 کردار ہیں اس کے، 2 قسم کے کام کرتا ہے۔ پہلے تو یہ جو ہے یہ اتنا اس میں اے آئی ہے، اتنا طاقتور ہے کہ اس کی نظروں سے کوئی چیز نہیں چھپتی،
اور یہ اس کی میں آپ کو اگر ہائٹ بتاؤں تو 30,000 فٹ اوپر کھڑا ہو گئی یہ 24 سے 25 گھنٹوں تک یہ 30,000 فٹ اوپر جو ہے یہ رک کے آپ کو سب کچھ بتا بھی سکتا ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو میزائل بھی فائر کرتا رہتا ہے۔ اس میں جو میزائل ہیں ان کا وزن آپ اندازہ کریں 7500 کلو گرام یہ میزائل جو ہیں کہ بھاری میزائل جو ہیں، تو چھوٹے میزائل بڑے میزائل یہ آپ کا چوائس ہے کون سے اس کو دینے ہیں، تو یہ لے جا سکتا ہے اور وہاں جا کے فائر کر کے پھر یہ واپس آنے کی صلاحیت اس کے ہاں موجود ہے۔ اس کو کوئی رڈار نہیں پکڑتا کیونکہ اس کی ہائٹ بہت ہے۔ اور آخر پہ جو سب سے بڑی بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو میں نے شروع میں بتائی تھی، وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی تیسری ہونگور اٹامک پاورڈ آبدوز پانیوں میں اتاری ہے۔ وہ جس سے چلتی ہے وہ اس کے پاس وہ اٹامک پاور ہے، یعنی کہ ڈیزل پہ نہیں چلتی۔ یہ جو اٹامک بجلیاں ہوتی بیٹریاں ہوتی ہیں، اٹامک پاورڈ بیٹریاں جو ہوتی ہیں، یہ سال ہر سال چلتی ہیں، اس کی جو پاور ہے وہ بھی ڈاؤن نہیں ہوتی۔ تو یہ آبدوز آپ کو پتہ ہے کہ کیا کرتی ہے، یہ ویل مچھلی کی طرح نیچے جا کے چھپ جاتی ہے۔ یہ ایک آپ کا چھپا ہوا ہتھیار ہوتا ہے۔ آبدوز گہرے پانی میں، سمندر کے گہرے پانی میں نیچے جا کے چھپ کے بیٹھی رہتی ہے، اور وہاں سے یہ اپنا پورا جو دشمن کی جو حرکات و سکنات ہیں اور اس کی جتنے بھی چیزیں ان کا جائزہ لیتی ہے، اور جہاں پہ چاہتی ہے۔ یہ جو ہنگور ہے 2 پہلے لانچ ہو چکی ہے، تیسری ہے اور 4 اور آ رہی ہیں، اور پاکستان میں تیار ہو رہی ہیں۔ چائنا اور پاکستان مل کے یہ پاکستان میں کراچی میں تیار کر رہے ہیں۔ تو یہ جو آبدوزیں ہیں، یہ ان میں جو سسٹم لگا ہوا بہت جدید ہے، خاص طور پہ جو اس کا رڈار سسٹم ہے اس کو سونار کہتے ہیں۔ آبدوز میں رڈار نہیں ہوتا، اس کو سونار کہتے ہیں۔ تو سونار جو ہے، سونار سسٹم جو ہے وہ اتنا جدید ہے کہ اس کی پہنچ سے کوئی چیز جو ہے وہ نہیں بچتی، اور اس میں جدید میزائل لگے ہوئے ہیں، اور تارپیڈوز بھی بہت ایسے ہیں کہ انڈیا کے پاس اس طرح کی کوئی آبدوز نہیں ہے اب تک۔ انڈیا کی ڈیزل سے چلنے والی آبدوزیں ہیں، اور ان کو تیسرے مہینے چوتھے مہینے اوپر آنا پڑتا ہے۔ جب وہ اوپر آئیں گی تو ایکسپوز ہو جائیں گی۔ یہ ایک دفعہ گئی اور جا کے اس نے کون سی پوزیشن لی ہے کسی کو نہیں پتا، اور یہ چپ کر کے خاموشی سے بیٹھی رہتی ہے اور وہاں سے اپنی کارروائیاں کرتی ہے، اور دشمن کے رستے بند کر دیتی ہے، دشمن کے جہازوں کو، بحری جہازوں کو اڑا کے رکھ دیتی ہے، اور دشمن کی جو بندرگاہیں ہیں ان کو اڑانے کی بھی صلاحیت اس میں موجود ہے۔ اور یہ گہرے پانیوں میں زیر سمندر یہ سفر کرتی 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 انڈیا کے 3 اطراف میں جا سکتی ہے، اور اس کا رستہ روکنے کی ہمت اب تک انڈیا میں نہیں ہے، اس کی کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ۔